اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں, کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی؟ رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا, کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو, لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی, کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں, ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے. میں کہتا کیا, میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ رہے ہیں لوگوں کے, بولیاں لگ رہی ہیں. آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے, کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ تو آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے, اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں, یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. آپ یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں محمد عثمان, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فراز اور مقبول جان کے ساتھ. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی تقریر کے کچھ نکات آپ نے سنے, اور ان کو یہ تقریر اس لیے کرنا پڑی کہ گزشتہ روز سینٹ کے اندر جو اسلام آباد کی سیٹ پر الیکشن ہوا, اس میں حکومتی امیدوار کو شکست ہوئی اور پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے. کتنے ووٹ کم پڑے اس کی بیس کے اوپر حکومت نے اپنے صفوں کی بھی تلاشی لی, اور پھر آخر وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ہفتے کو اعتماد کا ووٹ لیں گے, اور دو ٹوک اعلان کہ اگر ان کو اعتماد کا ووٹ نہ ملا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور جو رائے ہے ایوان کی اس کا احترام کریں گے اور پھر لوگوں کو باہر نکالیں گے. تو گویا پھر وہی سیاست. وزیر اعظم کی یہ تقریر کتنی امپورٹنٹ ہے, اور جو نکات انہوں نے اس تقریر کے اندر اٹھائے ہیں, جو سوال انہوں نے یہ اٹھائے ہیں, اس کا ہم جائزہ لیں گے. اور یہ صاحب کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے وزیر اعظم کی, اور ایک طرف ٹھیک ہے میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں, آرام سے ہاتھ اوپر کریں, سائڈ پہ ہو جاؤں گا, عزت کروں گا آپ کے مینڈیٹ کی, جو ہوگا وہ کھلے عام ہوگا, سامنے ہوگا. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے انہی لوگوں کے ساتھ, ایک سوال جو لوگ کر رہے ہیں, انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے جنہوں نے ان سے دھوکہ کیا کل الیکشن کے اندر. دیکھیں یہی تو بیسٹ ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ اتنے زیادہ باضمیر ہیں تو آپ خلاف ووٹ دیں, آپ اتنے بغیرت ہیں, آپ میں شرم اور حیا ہے تو آج کھل کے ووٹ دیں. اگر تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ضمیر کا مظاہرہ کیا ہے, جو کہ بالکل نہیں ہے, میں تو اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ ضمیر اوپر ٹک لگاتے ہوئے تو یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیتا ہے اور 1.5 سیکنڈ کے بعد نیچے ٹک لگاتے ہوئے فوزی ارشد کو دیتا ہے, اور حفیظ شیخ کو, جو ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارا میڈیا نے کمال ہے نا, ہمارے میڈیا کا کل تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارا میڈیا کا کل ہیرو آصف زرداری تھا. اور آصف زرداری کیوں ہیرو تھا؟ کہ اس نے ایک سیاسی بساط کا بہت بڑا کھلاڑی ہے. وہ کیوں کھلاڑی تھا؟ کہ اس نے 15 ووٹ جن میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ کھل کے بتا سکے کہ ہم ووٹ دیں, ان کو خریدا. اور یہ خریدا صاحب, میں صاحب کہتا ہوں. تو بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ آؤ پھر میدان میں آؤ نا, بتاؤ کہ میں فلاں ابن فلاں 4 لاکھ ووٹ لے کے فلاں حلقے سے جیتا تھا, میں عمران خان کی پالیسی کے خلاف ہوں, عمران خان میں تمہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس دیتا ہوں, مجھے سیٹ سے نکال دو. شیر کے بچے بنو, جرت دکھاؤ, انسان بنو, پبلک ریپرزینٹیٹو بنو, اس قابل دکھاؤ کہ تم لوگ 1 لاکھ ووٹوں کو لینے کے حقدار بنتے ہو. تو یہ پاکستان کی
तारीख में ये पहला मौका है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। अब इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की उसको जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों लेगा? आर्टिकल 91 ये कहता है द प्राइम मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, but the president shall not exercise his power under this clause unless it sets right that the prime minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require the prime minister to obtain a vote of confidence from the assembly. अब ये कल कॉल करेंगे कि मैं समझता हूं कि वो इन 15 लोगों की मौजूदगी में इमरान खान साहब जो हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले सके, इख्तियार नहीं, तो इसलिए 15 लोगों की मौजूदगी में इमरान खान साबित करें कि वो वाकई प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं। तो कल बुज़दिल का पता चल जाएगा, कल उस शख्स का पता चल जाएगा कि उसमें कितनी गैरत है, कितनी अहमियत है, कितनी इज्जत है, कितनी तौकीर है, कितनी इंसानियत। मैं तो इंसानियत के लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर बात है जो बिकता है वो उसको बताना चाहिए कि मैं बिका हूं। ये है बुनियादी चीज। नहीं तो बात फिर यही है कि उनको हफीज शेख पसंद नहीं थी, फौजी अरशद को वोट दिया, इमरान खान से कोई इख्तलाफ नहीं, इमरान खान के लिए हाथ खड़ा कर देंगे। हफीज शेख के बताए ना, हफीज शेख ना फिर हाथ खड़ा कहेंगे इमरान खान से तो कोई इख्तलाफ नहीं। हफीज शेख वो 15 बताएं क्या हमें हफीज शेख पसंद नहीं था, बताएं, खुल के बताएं कि हम नहीं थे। आमिर लियाकत तो कहा मैं वोट नहीं दूंगा। वोट दिया ना, किसको दिया उसने? अब ये तो पता नहीं किसको दिया। तो बता दे, बता दे क्यों देने? उसने कहा वोट देने नहीं जाऊंगा। देने क्यों आया कल? हो सकता दे भी दिया हो किसको? शेख साहब को। वो ये तो बताए ना, मैं कह दे कि मैंने वोट दिया था। देखे ना, ये वो वोट की सीक्रेसी है जो सिर्फ आप लीक आउट कर सकते हैं, कोई और लीक आउट नहीं कर सकता। शहरयार अफरीदी ने अपनी लीक आउट की, अपनी बेवकूफी। अच्छा, जो तकरीर में सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन से उन्होंने गिला किया। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान का ये जाना असेंबली के अंदर, क्योंकि ये आज तक पाकिस्तान में कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसने अपने आप को ट्रायल पे नहीं डाला असेंबली के, उस वक्त जब इतनी फ्रिजाइल उसकी हुकूमत हो, जब 2-3 वोटों, जब उसकी अपनी अक्सरियत भी मौजूद ना हो। मतलब इमरान खान इस वक्त पीटीआई को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दे के मुंतखब नहीं किया हुआ, यानी कि क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ नहीं है। वो पाकिस्तान की जो गवर्निंग मेजॉरिटी वो नहीं रखता उसको। अगर इत्तेहादी देखो उसके मैंडेट के अंदर एमक्यूएम भी शामिल है, काफ लीग भी है, काफ लीग भी शामिल है, आजाद भी शामिल, और वो जो मैंगल भी शामिल थे, अब भी है थोड़े बच्चे भी, उनके आइडियोलॉजी भी शामिल है। फिर उसके अंदर ये भी देख लेना, जाहिर बात है सिर्फ स्प्लिट मैंडेट। तो एक तो इस तरह की हरकत कभी किसी ने नहीं की, नॉट इवन एट द टाइम कि जब वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, उस वक्त भी नहीं की। तो ये तो एक बात है कि परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की 70-72 साल की तारीख के अंदर। इमरान खान हारता है तब भी उसके लिए विन की पोजीशन है, इमरान खान जीतता है तब भी उसके लिए विन की पोजीशन है। हारेगा तो पता चल जाएगा कौन से 15 हैं, ठीक है, जीतेगा तो पता चल जाएगा कि कौन से 15 हैं जो चुप रहे थे, ठीक है। वो तो उसकी बात बड़ी ठीक है। कासिम साहब का शेर है कि सुबह होते ही निकल आते हैं बाजार में लोग, गठरियां सर पे उठाए हुए ईमानों की। तो बस बेसिकली आप जब किसी चीज का सौदा करते हैं तो खुल के करें। अच्छा, अब आते हैं इलेक्शन कमीशन में 2-3 चीजें और जो उसने इसमें कही। एक बात तो सीधी बात है कि पाकिस्तान का ये पूरे का पूरा आईन, जिसको हमने एक मुकद्दस किताब बना के रखा हुआ है, सही जुज़दान में हम कुरान पाक से ज्यादा इसकी इज्जत करते हैं। मैं आज बहुत बड़ा फिक्रा बोल रहा हूं, उसकी वजह कुरान कहता है कि ये फलां फलां के हक हैं, जब तक इस आईन में वो हक ना हो कुरान की कोई हैसियत नहीं। इस आईन की खिलाफ वर्जी की सजा मौत है। क्या कुरान की सजा खिलाफ वर्जी की सजा मौत है पाकिस्तान में? नहीं है। इस आईन के तहत कुरान ये कहता है कि किसी को जुर्म माफ करने का इख्तियार नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कत्ल का मुकदमा पेश हुआ, सजा नाफिज हो गई, किसास के बारे में वो नहीं मान रहे थे, लोगों ने कहा माफ कर दो, फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इख्तियार नहीं, यहां प्रेसिडेंट को इख्तियार है। इसका मतलब यह है कि इस आईन को जो हमने बना के रखा हुआ है, इस आईन को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। ये जो सेनेट असेंबली में क्यों नहीं लगती? इसलिए कि सेनेट आपने सिर्फ 100 लोगों को एक ऐसी जगह पे जमा करके एक सेरेमनी के ताज पहनाने के लिए रखा हुआ है। जो असेंबली में जीत नहीं सकता वो सेनेट में आता है,
جو بوٹ پالش کرتا ہے وہ سینٹ پہ آتا ہے، جس کے بعد 3-4 ارب روپے اکٹھا ہو جاتا ہے وہ سینٹ. آپ مجھے دیکھ لیں، آپ بتا دیں، آپ جتنے سینٹ کے ارکان ہیں ان کو آپ الیکشن لڑا کے دیکھ لیں، ہار جائیں گے. ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے پاکستان کے اندر. صحیح بات. یہ لوگ موری ممبر جس کو کہتے ہیں نا، مطلب کونسلر نہیں ہو سکتے. یعنی یہ آپ کہتے یہ ہے کہ نہیں، اور آپ کیوں؟ اس لیے کوئی آپ کا بیگ اٹھاتا ہوتا ہے، کوئی آپ کا محبت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سینٹ کا. اور پھر ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو، کہتے ہیں یہ سینٹ جو ہے یہ پاکستان کی اکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ علاقائیوں کی نمائندگی نہیں کرتے، آپ علاقائی باؤنڈریز کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر ایم کیو ایم ووٹ نہ لے صحیح طرح وہاں پر، تو کیا ایم کیو ایم کی برابر کی سینٹ میں نمائندگی ہے جتنے ان کے ووٹ ہیں وہاں سندھ میں؟ کیا سرائکی کی قانوناً، ایم کیو ایم کی قانوناً کوئی نمائندگی نہیں ہے، سندھ کی نمائندگی ہے. سرائکی کی قانوناً کوئی نمائندگی نہیں ہے، پنجاب کی نمائندگی ہے. صحیح ہے. کے پی کے اندر ہندو کو بولنے والوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے قانوناً کوئی نمائندگی. ایم این اے چاہے ساری پارٹی کا لیڈر چاہے تو سارے پشتون رکھ دیں، پارٹی کا لیڈر چاہے تو سارے جو ہیں وہ رکھ دیں، پارٹی کا لیڈر چاہے تو سارے ایم کیو ایم اردو بولنے میں رکھ دیں، پارٹی کا لیڈر چاہے تو سارے بولے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکائیوں کی نمائندگی بھی نہیں ہے وہاں. تو 50-49 ملک ہیں دنیا میں جنہوں نے سینٹ ختم کر دیا. جس قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرتے ہیں اس قائد اعظم کے پاکستان میں سینٹ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے؟ وہ تو بعد میں کوئی نہیں چیز. 56 کے آئین میں نہیں تھا، 62 میں نہیں تھا. جس 70 کی الیکشن ہوا ہے نا اس میں بھی بائی کیمرل کا تصور کوئی نہیں تھا، ایل ایف او کے اندر سارا کچھ. یہ بھٹو صاحب نے پھر آ کے بنایا کہ نہیں ساڈے کو جو وہ بھی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو جیتی سکتے ان کو. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کے بعد کہ انہوں نے الیکشن کمیشن دیکھیں، الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب جاتی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. میں نہیں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جو آئین کے تحت بنا ہوا ہے. اس نے وہی بات کرنی ہے جو آئین کہتا ہے. صحیح. آپ آئین بدلتے کیوں نہیں ہو؟ ذمہ داری کس کی ہے آئین بدلنے کی؟ یہ سیکرٹ ووٹ کس سے رکھا ہوا ہے؟ اس نے راجہ نے رکھا ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، سلطان سکندر رائے، اسے رکھا ہوا نہیں. وہ تو اگر آئین کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ اس حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اس نے اٹھایا ہوا ہے. آپ نے آئین بدلنا ہے، آپ کی پارٹیاں تینوں کی تینوں مانتی ہیں، عمل کوئی نہیں کرتی. وہ مساق جمہوریت میں مان گئے تو آج انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن بار کوڈ لگائیں، یہ کرے وہ کرے. بار کوڈ وہ کیوں لگائے؟ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی یہ کر دے سیکریسی. یہ نہیں. اب سیکریسی پہلی بات یہ ہے کہ سیکریسی آؤٹ کس بنیاد پہ ہوئی؟ انلیس ایک بات یاد رکھیں، پرنسپل سیکریسی کیا ہے؟ اور یہ مقبول جان کی ایک سیکرٹ چیز ہے نا، اکارڈنگ ٹو دی سیکریسی لاز میری پرمیشن کے ساتھ وہ سیکریسی لیک آؤٹ ہو سکتی ہے، میری پرمیشن کے بغیر نہیں لیک آؤٹ ہو سکتی. صحیح بات. یا میری کسی کرمنل ایکٹ میں وہ چیز، مطلب فار ایگزامپل کوئی ایسی میں نے حرکت کی ہوئی ہے کہ جو چیز ریکوائرڈ، فار ایگزامپل بینک ہے، بینک کی سیکریسی. اصل مسئلہ یہ کہ خان صاحب نے ان سے کوئی ضرورت سے زیادہ، یہ ان کا کام ہے بھائی، ان 15 ممبروں کا کام ہے جو بک گئے. یا ان 15 ممبروں کا کام ہے جو 1-1.5 منٹ کے بعد نہیں بکے. عجیب و غریب معاملہ ہے ویسے. چلے جی، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آتے ہیں اور اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہے اس پر کریں گے بات. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. اپنے پریس کانفرنس سنی تھوڑی دیر پہلے، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز صاحبہ بات کر رہی تھیں اور جو وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا اس کے حوالے سے ان کا رد عمل تھا. سینٹ کے متفقہ امیدوار کے حوالے سے بھی مشاورت ان کی جاری ہے اور جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں وزیر اعظم کی تقریر پہ. اب اپوزیشن کا اس تمام تر معاملے کے اوپر کیا آگے لاہ عمل ہو سکتا ہے؟ آج جنرل ورکر اجلاس بھی تھا ان کا، خاص طور پر مسلم لیگ نون کا، جس میں لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے کارکنان کو اور ضلعی عہدیداروں کو ہدایات دی گئیں. اور یہ سب اب اس صورتحال میں پرسوں عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں اور اپوزیشن کی جو تحریک ہے اسی طریقے سے چل رہی ہے. لانگ مارچ ہوتا نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ دیکھیں لانگ مارچ خیر بات کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جہاں کلیئر ہو جانی چاہیے. دیکھیں پاکستان کا جو میڈیا ہے نا بڑا عجیب و غریب، میں نے کالم بھی میڈیا پہ لے کر میں نے اس میں ریفرنس دیا ہے کہ محمد علی کی ایک فلم تھی انسان اور آدمی. انسان اور آدمی میں زیبا جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ ہوتی ہے تو زیبا اچانک کسی طوائف بن جاتی ہے.
اور پھر اس کے ساتھ معاملات چلتے 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 عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، تو ایک دن عدالت میں پہنچ جاتا ہے کسی قتل چکر کے چکر میں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ طوائف کا جو رقص ہے یہ کوٹھے سے کوٹھی تک آتے آتے فن اور آرٹ کا درجہ کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ کاش آج اگر وہ جج صاحب ہوتے اور آج فلم بنتی تو جج صاحب کہتے کہ میڈیا کے ذریعے بنتا ہے، یہ میڈیا کے ہیرو ہیں، یعنی کس ٹٹائی سے آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تمہارے لوگ بک گئے اور وہ کہہ رہے ہیں جو خرید رہے ہیں، یعنی نہیں یہ تو ابھی ثابت نہیں نا کس نے خریدا نہیں تو کس پھر نے اس کا بیچا، مطلب یہ نہیں تو عثمان فیصلہ تو صاحب، کوئی اور ہوگا نا۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کم از کم کہ بیکار خریدا نہیں، یہ میں سچائی میں جھوٹ بولوں گا اور منافقت کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ضمیر کی آوازیں ہوتی ہیں۔ ضمیر کا آواز والا پتہ کھل کے بولتا ہے، ضمیر کا آواز والا بندہ کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں عمران خان کو ووٹ، ضمیر کا بندہ کہتا ہے نہیں میں زرداری پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے خریدے گئے اور آپ انہی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے نہیں پرسوں، یہی تو آپ پہلے کاروائی کریں نا۔ نہیں آپ کو تو نہیں پتا نا، کاروائی کریں نا، آپ کو تو نہیں پتا نا، کسی کو نہیں پتا، سیکریٹ یہی تو سوال میں اس سے بہتر آپشن یہی ہے نا کہ آؤ بتاؤ کہ ہم لوگ تم پہ اعتماد نہیں کرتے، آؤ شیر کے بچے بنو، آؤ 15 کے 15 بندے میرے لیکن اس سے مخالف، پہلے ان کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے ہو سکتی آپ مجھے بتائیں کیسے ہو سکتی؟ میری پارٹی کے 15 بندے نہیں بکے پتا، ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کو ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے اور اس کا ووٹ سیکرٹ ہے، اس کی بات سیکرٹ ہے، اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے، ویڈیو آئی ہے سامنے، ویڈیو کا ایویڈنس آپ کے نہیں کوئی پاس ویڈیو ہے ہی ہے، نہیں، ویڈیو تو نہیں، علی حیدر گیلانی والی، نہیں اگلے اس پر کاروائی نہیں ہوئی، وہ تو کاروائی اس نے تو نہیں کرنی نا، وہ تو الیکشن کمیشن سے کہا ہے نا، وہ تو کل میں نے کہا ہے، الیکشن وہ تو کمیشن کل سے میں نے کہا کہا ہے ہے کہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے، ہاں۔ لیکن وہ 218 لیکن عمران خان کا سٹیپ بنائے طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ضمیر کی آواز ہے، ان بلاول کو اور ان کو تو پتا ہے نا کون سے لوگ ہیں، یہ ان کو کہیں آؤ باہر آ جاؤ عمران خان کے خلاف، یہ وہ 15 بندے لے آئے کہ یہ بندے تھے جو ضمیر کی آواز سے میں دیکھ لوں گا پاکستان میں کتنی غیرت مند پالیٹکس ہے، یعنی رشوت دے کے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر رشوت دینے والا موجود نہ ہو، یہ جو بندہ ایسے جا کے ایک سیکشن افسر کی دروازے کے اوپر گاڑی کی کولورا کی چابی لڑاتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہاری ہے، وہ اس پاکستان کے سسٹم کو کرپٹ کرتا ہے، جس کے پاس سرے مال کا پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس باقی لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں، جو پتہ نہیں کن کن کے پراپرٹی ڈیلرز کے پیسے لے کے، شوگر ملوں کے پیسے ہوتے ہیں، شوگر ملوں کے پیسے ہوتے جہاز چلتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست کو کرپٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو پہلے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ اور اب کمال کی بات کون لائے گا سر، ہم نہیں لا رہے، مجھے یہ بتائیں، مجھے صرف یہ بتائیں، 2 بندے عورت کا جسم بیچ رہے ہوں، کیا میڈیا یہ عزت دے گا ان کو؟ پوری قوم بیچ دیتے ہیں، ہم عزت دیتے ہیں، ہم ان کو لیڈر کہتے ہیں، ہم ان کو جمہوری رہنما کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں جناب سیاست کا بہترین کھلاڑی، شطرنج کا سب سے بڑا آدمی، یہ ہم ہیں، ہمارے گلے میں کالک ملی ہوئی ہے، ہمارے گلے میں، ہمارے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے، لیکن یہ کام شروع کون کرے گا کہ ایک دفعہ تو آپ نے یہ بندے ہر دفعہ 30 سال سے یہ ہو رہا ہے، آج تک کسی نے بھی کاروائی کرنے کی ہر ضرورت نہیں دفعہ ہم نے کہا، ہر دفعہ ہم جس بھی آپ اخباریں اٹھا لیں، ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ جناب جب سینٹ کے اس طرح کے ہوا چل رہے ہیں اور جس بندے نے منوور کر کے پیسے دے کے الیکشن جیتا، ہم نے کہا یہ پاکستان کی سیاست کا عظیم انسان ہے، اس کو یہ ہے شطرنج کا کھلاڑی، پھر ووٹ لے کے بھی آتا رہے وہ، پھر ووٹ لے کے آتا ہے اور عوام ووٹ دیتے رہے۔ ووٹ کے بارے میں سچی بات ہے، میرا دوست ہے مخالف بھی نظریاتی ہے، وہ ہے حسن نصار، اس نے ایک فقرہ بولا تھا، اس نے کہا یہ ووٹ لیتے نہیں، یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں۔ پاکستان میں سچی بات بتاؤں، میری ہوش میں 70 کے بعد ایک بھی آزاد الیکشن نہیں، ایک بھی۔ اچھا پاکستان میں آپ پاکٹس ہیں، آپ اس وال سٹی میں چلے جائیں نا، آپ اس وال سٹی میں شاہیے کے ڈیرے کے علاوہ کسی اور جگہ سے اس علاقے میں ووٹ، لیکن اسے سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے، کون کرے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان نے ٹھیک کرنا ہے نا ہمارے ساتھ۔ وہ سیاستدان کہاں سے لے کے آئے ہم جنہوں نے ٹھیک کرنا؟ آپ نے الیکٹ کرنے ہیں، آپ 20 بندوں کا لسٹ ہوتی ہے نا، جو انتہائی شریف آدمی ہوتا ہے اس کے بارے کہتے ہیں انہیں ہار جانا ہے، اس کو ووٹ، میں اپنا ووٹ کیوں ضائع کروں؟ تمہارا ووٹ اس سے زیادہ تو قیمتی ہو ہی نہیں سکتا جب تم اس بندے کو دو گے یہ شریف آدمی ہوگا، وہ جو بیچارہ پروفیسر ہوتا ہے۔ یہ چلیں جی بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم ایشو کہ سید علی گیلانی کے بیان کے حوالے سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا جو بیان تھا اس پر کریں گے بات۔
جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید سعید علی گیلانی کہ جن کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، بیان جاری کیا پاکستان کے جو مذاکرات ہوئے ایل او سی کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں پاکستانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار افریدی نے گیلانی صاحب پر تنقید کی. اس کا تمام تناظر دیکھتے ہیں. اوریہ صاحب، گیلانی صاحب کی جو شخصیت ہے تو کسی پاکستان سے ان کی والہانہ محبت، اسلام سے ان کی والہانہ محبت، اور ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا انسان اپنے موقف پر، اور ایسی شخصیت کے خلاف پاکستان کی کشمیر کمیٹی کے سربراہ کی طرف سے بیان دیا ہزاروں جائے. نعرے پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے پاکستان میں حق میں لگائے جائیں، اس ایک نعرے کا جواب نہیں ہے بالکل جو کشمیر میں علی گیلانی پاکستان کے حق میں لگاتا ہے. مجھے اقبال کہتا ہے نا، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان مجاہد کی اذان، اور مجاہد کی اذان ہے، مجاہد کا نعرہ ہے. اور آپ کیا بکواس کرتے ہیں؟ شہریار افریدی کا ٹویٹ پڑھے اب ڈیلیٹ ہو چکا ہے. اب ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن تاریخ بن چکی ہے. اس تاریخ کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر سے میں آج کشمیر میں 6 جگہ میں نے بات کی ہے، آنسوؤں سے رو رہے ہیں وہ لوگ. یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا دیا، آپ نے دکھ کتنا دیا ہے. نو ون ایور کین بیٹرے کشمیر کا. یہ تو تمہاری حیثیت کیا ہے اس ملک کے 22 کروڑ عوام. شہریار افریدی آج ہو کل چلے جاؤ گے. The ceasefire agreement is a bid to help save Kashmiris living on both sides on LOC. Anyone dubbing it a sellout would only serve the cause of the Hindutva. یعنی کس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں؟ یعنی علی گیلانی کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہندوتوا، جس کی زندگی آج اگر انسانی ضمیر جاگتا ہوتا تو نیلسن منڈیلا سے بڑا اس شخص کو ایوارڈ دیا گیا تھا. جتنی زندگی اس نے عمر گزاری ہے. اور اندازہ کریں سید علی گیلانی صاحب نے جو کمال بات کی. روداد کفس پڑھ لیں ذرا. سر کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ابھی جو ہوا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد تھانوں میں ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کے سامنے آواز مائک رکھ دیتے ہیں تاکہ پورا گھر سنے. علی گیلانی صاحب نے دکھ میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تم نے جو سیز فائر کیا ہے، تم نے اس کو سرحدی تنازع سمجھا دیا ہے. بھارت مسئلہ کشمیر پاکستان بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کی حد تک تسلیم کرنا ہے. اور بالکل ٹھیک کہا ہے. یعنی آپ نے اس کو یوں سمجھا کہ یہ بہت مقدس سی لائن ہے، آپ شملہ معاہدے کی طرف جا رہے ہو. یہ ہے وہ بنیادی ایشو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ، ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ، میں پھر کہہ رہا ہوں، صرف ایک بل بوتے کے اوپر کھڑی ہے، وہ کشمیر قوم، کوئی اور نہیں. آپ کا جواز ختم ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر. کس سے خطرہ ہے پھر آپ کو؟ کیا آج کشمیر کاز حل ہو جائے تو کیا پاکستان کے اندر یہ ساری کی ساری جتنی اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے آپ کو اگلے دن کو نہیں رہنے دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام تر قضیے کے اوپر جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر، انہوں نے جس طرح کا رد عمل دیا ہے وہ بھی سن لیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں ذرا. ایک مجلس ہے، ان کو کیا پہنچتا ہے کہ وہ علی گیلانی کے بارے میں علی گیلانی آزاد شہری ہے، وہ ان کا کوئی ماتحت نہیں ہے. اس نے جو بیان دیا ہے اس کے بارے میں ان کو اپنے اندر گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اس کا بیان کی اہمیت کیا، حیثیت کیا ہے. یہ اس کو عمر عبداللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں بیان دے کر، فاروق عبداللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں بیان دے کر. شرم آنی چاہیے کشمیر کمیٹی کو. میں مذہب جی. اور یہ صاحب شہریار افریدی صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب کو اب ایسا ہو جانا کرنا چاہیے. کل ڈانٹ کافی پلائی عمران خان صاحب نے افریدی صاحب کو ووٹ غلط دینے پر. میں افریدی میرے بڑے بڑے اچھے دوست رہے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں. یہ بھی اچھے آدمی ہیں، خوف خدا رکھنے والے بندے ہیں. پتہ نہیں اللہ کو تو جان دیتے ہیں، جان اللہ کو جان اللہ کو نہیں جان اللہ کو دینی ہے، لیکن زندگی جو ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھ میں بیچی ہوئی ہے. دیکھیں مسئلہ سمجھ ہے کہ آپ ذرا سا احتیاط. عمران خان کی ٹیم کے ساتھ خصوصاً عمران خان کے سامنے اعتراض کیا ہے کہ بنیادی طور پر گفتگو کرتے ہوئے احتیاط سوچتے نہیں ہیں ذرا پہلے. کوئی قطن اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مزاج. میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک دفعہ عمران خان، بہت پرانی بات ہے، یہ دفتر ہوتا تھا اس کا ظفر علی خان روڈ پہ، آپ کو یاد ہوگا، ایڈمنڈ جوید اقبال کا گھر. جی یہ جو اس کے ساتھ تو ظفر علی خان روڈ پہ کارنر کے نام سے مشہور تھا. اچھا، عمران خان صاحب کا ایک بابا تھا، وہ اترا وہاں سے، یہ گاڑی سے اترے. اب وہ بابے کے ساتھ عمران خان صاحب ایسے بحث کرتے ہوئے آ رہے تھے اندر کمرے میں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بابا بھی ایسے کر لے گا اور عمران خان بھی ایسے کر لے گا، اور وہ دونوں کے آپس میں دھینگا مشتی ہو جائے گی، اور ہر بات کے اوپر. اچھا، یہ کسی زمانے میں اصغر خان کے اندر بھی یہی ایٹیچیوڈ ہوتی تھی، لیکن اصغر خان قسم سے بیچارہ اوپر آ نہیں سکا، کوئی حالات ایسے. عمران خان صاحب آ گئے ہیں. پرائم منسٹر کی اور وزیر کی ایک ڈیکور ہوتی ہے.
10,000 دفعہ وہ سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ سمجھ ہے کہ ان ساروں نے اپنے آپ کو اینکر پرسن سمجھا ہوا ہے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کی آج کی تقریر لکھی بھی تھی یا فی البدی تھی؟ نہیں، میرا خیال پوائنٹس تو ہوں گے، اچھا، پوائنٹس تو ہوں گے، کیونکہ لگ رہا تھا کہ پوائنٹس ہیں۔ فی البدی تو خیر اچھا، ایک اور بڑی عجیب و غریب غلطی کرتے ہیں کہ بھئی اور کچھ نہیں، چلو ٹھیک ہے آپ لکھ لو۔ آج کل تو اتنا کچھ آ گیا ہوا ہے، پرومپٹر آ چکے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی، آپ 2-3 دفعہ ریہرسل کر لو۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کے بھی نہیں کرتے۔ آپ کو پہلی تقریر کی ریہرسل، آپ کو پتہ ہے پہلی تقریر تھی اس کی بھی کوئی ریہرسل تھی، وہ آ گئے تھے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور سلپ آف دا ٹنگ جو ہے وہ ہر بندے کی معاف ہو سکتی ہے، بٹ ناٹ اے لیڈر، کیونکہ لیڈر کے بارے میں ہوتا ہے کہ سلپ آف یہ، اب اس کو میں سلپ آف دا ٹنگ نہیں مان سکتا کہ آپ علی گیلانی کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہی از سرونگ دا پرپز آف ہندوتوا رجیم۔ اب اگر شہریار افریدی صاحب کو پوچھا جائے کہ ہندوتوا فلسفی کیا ہے تو اس کو سوائے عمران خان کی تقریر کے 4 فکروں کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گول وارکر، اب دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ گول وارکر کی برسی منائی جا رہی ہے، اور گول وارکر کی برسی پر پوری یہودیت، اسرائیل میں احتجاج ہو رہا ہے کہ گول وارکر کی کیوں برسی منا رہے ہو، کیونکہ وہ تو ہٹلر کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا۔ یعنی اسرائیل جس کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس نے احتجاج کیا ہے، پاکستان نے نہیں کیا۔ گول وارکر کی برسی کے اوپر کیوں منائے جا رہے ہو؟ کیونکہ وہ بنیادی طور سے سمجھتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو، ختم کر، وہ ہے ہندوتوا۔ اور آپ علی گیلانی کی بات کر رہے ہو کہ جس بندے نے ان کشمیریوں کی بات کر رہے ہو جنہوں نے پاکستان میں لوگوں نے شاید اتنی قربانیاں نہیں دی ہوں گی پاکستان کے لیے جتنی کشمیریوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ صحیح بات، میں سچی بات بتا رہا ہوں، آپ کے ہاں اچھا کشمیریوں نے پاکستان کے لیے بھی دی ہیں اور انڈین مسلمانوں کے لیے بھی دی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کشمیری جس دن سے قربانی دے رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ایک طبقہ تھا جو سمجھتا تھا کہ نہیں یہ کشمیری کو ہم نے بوجھ بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، ہمیں یہ کھولنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں تھے، آج تو چپ ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مودی کی طفیل، ورنہ یہ سارا سیفما محما جھنڈے گاڑ رہا ہوتا کہ آلو گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، تو چل رہے ہوتے۔ آپ پاکستان میں اندر طبقہ تھا۔ دوسرا، انڈین مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ بلکہ اکثریت تھی جو سمجھتے تھے کہ کشمیریوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، کشمیریوں نے ہمارے ہندوؤں کے نظر میں ہمیں مجرم بنایا ہے، کشمیریوں کی وجہ سے ہندو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان وفادار نہیں ہیں۔ کل میں بات کر رہا تھا، کتاب ایک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آج تھوڑی سی اگر وقت ہے تو میں خیر میں کر لیتا ہوں۔ کرن تھاپر نے ایک کتاب آئی ہے 3 دن پہلے، غزالہ حبیب خاتون ہے، اس کی کتاب ہے بورن اے مسلم، اور اس نے ایک عجیب و غریب کہانی بیان کی ہے پورے کے پورے اس کی انڈیا۔ اس کرن تھاپر نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی متاثر نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے اس خاتون کا انٹرویو کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ کتاب نہیں ہے، تھرو آؤٹ ایک تاریخ ہے آنسوؤں کی، اور اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ انڈیا کے اندر مسلمان دن بدن اس گہرائی میں چلے جا رہے ہیں۔ کتاب کا بھی احمد سعید نے مجھ سے پوچھ لینا، نام بتا دیں۔ اس کتاب کا نام ہے بورن اے مسلم، بورن اے مسلم، کیس آف اسلام ان انڈیا۔ غزالہ حبیب کی چیز، اچھا یہ وہ خاتون ہے جو سیکولر لبرل ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے 2009 میں می ٹو، 2019 میں می ٹو سے متاثر ہو کے ایم جے اکبر پر سیکسل ہیرسمنٹ کا الزام لگایا تھا۔ یہ وہ خاتون ہے۔ اس کے باپ جو تھا آگرہ میں ایک مسلمان علاقے میں رہتا تھا، وہ کہتے ہیں وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم ہندو مین سٹریم میں آتے ہیں، ہم اپنے گھر میں آ گئے۔ 1990 کی نومبر میں رتھ یاترا کے جلوس نکل رہے تھے، تو ہمیں صبح صبح لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کو بچاؤ، تو کہتے ہیں کہ جو محلے کے پڑوس کے لوگ تھے، سنجے بھائی جو ہمارے ساتھ کھیلتے ہوتے تھے، وہی ہمارے گھر کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اور کتاب پڑھنے والے ہم انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کریں گے، اور ان خاتون کو لے لیں اگر ہو سکے کوشش کر کے لیں گے انشاءاللہ۔ چلے جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔